الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہماری گفتگو اللہ رب العالمین کے 3 ناموں سے متعلق جاری ہے: الخالق، البارئ اور المصور. آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے ان 3 ناموں کے تعلق سے. تو یہاں پر یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اہل علم نے ان 3 ناموں کو 2 قسموں پر تقسیم کیا ہے. ان 3 ناموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصے میں البارئ نام آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا یا پھر کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. تو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور کسی چیز کو نافذ کرنے والا، یہ تقدیر کو نافذ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. تو یہ جو حصہ ہے نام، ان 3 ناموں کا پہلا حصہ، یہ نام اللہ رب العالمین کے ساتھ بالکل خاص ہے. یہ نام کسی اور کے لیے ہم اسے نہیں کہہ سکتے، یا کسی اور کو الباری نہیں کہہ سکتے. الباری صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اصلاً وجود میں لانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اپنی تقدیر کو نافذ کرنے والا، حکموں کو نافذ کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. تو یہ معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اسی نے مخلوق کی تقدیر بنائی اور اسے عدم سے وجود میں لایا، یعنی اسے وجود بخشا. اور دوسرا حصہ 2 ناموں کا ہے، الخالق اور المصور. تو یہ دونوں نام جو ہے، جب اس کا استعمال مطلق کیا جائے گا، یعنی آگے پیچھے کچھ نہیں لگایا جا رہا ہے، بغیر کسی قید کے، تو اس سے مراد اللہ رب العالمین ہی ہوں گے. اگر کوئی کہے الخالق تو مراد اللہ تعالیٰ، اگر کہے المصور تو مراد اللہ رب العالمین، مطلب اس کا اللہ رب العالمین ہی ہے. تو پہلا نام الباری تو خاص ہے، وہ کسی کے لیے بھی نہیں کہا جا سکتا، کسی سے کوئی اور مراد نہیں لیا جا سکتا. الخالق اور الباری کو اگر تنہا استعمال کیا جائے، تنہا بولا جائے، تو اس سے مراد اللہ رب العالمین، اور اسی طرح مصور سے مراد اللہ رب العالمین ہوں گے. لیکن اگر انہیں کسی کے ساتھ ملا کر اس کو کہا جائے تو جائز ہو سکتا ہے، اس کا اطلاق بندے پر بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے عربی زبان کے اندر، عربی اشعار میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں ان دونوں لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور لیکن تنہا استعمال نہیں ہوا، بلکہ ساتھ میں اس کے آگے پیچھے اس چیز کا تذکرہ بھی ہے. اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے الخالق، خالق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے والا، یا کسی چیز کا پلاننگ کرنے والا، ٹھیک ہے. اور المصور کسی چیز کی صورت بنانے والا، کسی چیز کی تصویر بنانے والا. تو اگر مطلق ہم کسی کے بارے میں ایسی الخالق کہیں گے تو یہ غلط ہوگا، المصور کہیں گے تو غلط ہوگا. ساتھ میں وہ چیز ذکر کر کے کہیں کہ فلاں چیز کی تصویر بنانے والے یہ ہیں، فلاں چیز کی منصوبہ بنانے والے یہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن خالی ایسی کہیں گے تو اس سے مراد رب العالمین ہوگا، مطلق کسی کو نہیں کہہ سکتے. ایسے نام کسی کا رکھ لیا، عبد الخالق نام ہے، اب کسی خالق ان کو کہیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز و درست نہیں ہوگا. عبد الخالق ان کو کہیں. اس طرح سے جو بھی نام اللہ رب العالمین کے ہوتے ہیں، ان ناموں کے ساتھ آگے پیچھے لگا ہوا ہے تب تو ٹھیک ہے. عبد الخالق اس طرح سے، عبد الباری اس طرح سے، عبد المتین، یعنی جتنے نام ہیں، خالی اگر الخالق کہیں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ بسا اوقات یہ کفر اور شرک تک پہنچا سکتا ہے. جسے قرآن حکیم میں آتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ رب العالمین کی ذات بڑی بابرکت ہے. احسن الخالقین، پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا. تو الخالقین کہا ہے نا، کئی ایک پیدا کرنے والے، تو کوئی اس شبہ میں نہ رہے کہ یعنی بہت سارے پیدا کرنے والے ہیں، اس میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین. یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کئی ایک خالق ہے. تو مراد اس سے یہ ہے الخالقین سے کہ بندوں کے درمیان بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ایک پلاننگ کرتے ہیں، ایک منصوبہ بناتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو پلاننگ تقدیر بنائی ہے وہ سب سے بہترین ہے. یہ مطلب نہیں کہ کئی ایک خالق ہے، اصل خالق ایک خالق ہو، اور خالقین بہت سارے پیدا کرنے والے. تو اس وجہ سے ہے.
تو اگر مطلق مصور یا اس طرح کی بات کہی جائے گی تو صرف اللہ رب العالمین مراد ہوں گے، لیکن آگے پیچھے اگر کچھ لگا کر، جیسے بعض لوگ نظم آتی ہے، اشعار آتے ہیں تو کہیں گے اس نظم کے خالق فلاں صاحب ہے، یعنی اس نظم کو بنانے والے فلاں صاحب کی یہ اشعار ہے. تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس نظم کے خالق. تو اس نظم کے خالق جب کہا گیا تو اللہ نہیں مراد ہے، یہاں پر خالق کون مراد ہے؟ وہی آدمی مراد ہے جس نے نظم لکھی ہے. ایسی تحریر بھی آتی تو اس تحریر کے خالق فلاں صاحب ہے. تو اسی طرح تصویر سامنے تو مصور کون ہے؟ تو خالی مصور کہیں گے تو اللہ رب العالمین مراد ہے. یہ کہیں گے اس تصویر کا مصور کون ہے، صورت بنانے والا کون ہے. تو اس تصویر کا جب یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اصل رسول تو وہاں بھی اللہ ہی رب العالمین ہے، لیکن یہاں پر بندہ مراد ہوتا ہے. تو بہرحال اس چیز کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. ہم عام بول چال میں بھی اس طرح کی غلطیاں کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو الرحمان نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا، لیکن اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، رحمان رحمان بولنے لگتے ہیں. نام تو عبد الرحمان رکھا ہے، رحمان کا بندہ، تو رحمان رحمان بولنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہوگا. رحمان سے مراد اللہ رب العالمین، آپ بندے کو ہی رحمان کہہ رہے ہیں تو یہ خاص اللہ رب العالمین کا. رحمان تو خاص طور پر اللہ رب العالمین کے. الرحیم تو دوسرے کے لیے بھی استعمال اللہ قرآن میں کیا ہے، لیکن الرحمان لفظ تو صرف رب العالمین کا خاص ہے. تو اس طرح سے بچنا چاہیے، بلکہ پورا نام لینا چاہیے اس پہ، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. تو اس میں عرف کا نہیں ہم اعتبار کریں گے چلو رحمان بول کے تو ہم بندہ ہی مراد لیتے ہیں، ہم یہ سوچنے لگے رحمان بول کے تو وہی بندہ مراد ہوتا ہے، اللہ تھوڑی مراد ہوتا ہے. تو یہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورا نام لیا جائے تاکہ ہمارے عقیدے پر ضرب نہ آئے اور سننے والا کسی قسم کے شبہ میں مبتلا نہ ہو. قرآن حکیم میں آتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ لوگ ان چیزوں کو شریک بنا رہے ہیں ما لا یخلق شیئا جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وهم یخلقون بلکہ یہ تو خود پیدا ہوتے ہیں، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا، یہ تو اپنے لیے کوئی مدد نہیں لے سکتے. ولا انفسهم، نہ ان کے لیے اور نہ اپنے لیے، کسی کے لیے بھی یہ مدد نہیں کر سکتے، نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو یہ خود اپنے لیے مدد نہیں لے سکتے اور جن کی جو عبادت کر رہے ہیں ان کی مدد نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگوں کو شریک کیوں بنا لیا جائے؟ تو یہ ناموں کی باریکیاں ہیں اللہ رب العالمین کے، تو اسے بھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے، اس پر بھی توجہ دینا ضروری ہے. تو اس طرح سے ہمارے یہ تینوں ناموں کی شرح یا ناموں کے معنی کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں الخالق، البارئ، المصور، یہ بھی اللہ رب العالمین کے تین نام ہے جو اس کی صفات اور ناموں کے بابرکت ناموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنا صحیح اور حقیقی تعارف حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. آمین.